اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ رسول خدا کا وہ غلام جس نے ارض پاک کو دہشت گردوں سے خالی کراتے ہوئے جان نچھاور کر دی، ارض وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان نچھاور کرنے والوں میں لیفٹیننٹ ارتضیٰ عباس کا بھی خون شامل ہے۔ سادات کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے نعت خوان ارتضیٰ عباس نے بچپن میں شہادت کا خواب دیکھا تھا۔ پاک فوج کے اس شیردل لیفٹیننٹ کی داستان آج کے نوجوانوں کے لیے بہادری اور قومی جذبے کی سچی لگن کو ظاہر کرتی ہے۔ ارتضیٰ عباس ایک ہونہار طالب علم تھا، مقابلے کے امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کی، پی اے ایف لوئر ٹوپا مری کے لیے سلیکٹ ہونے والا بچہ تھا، یہ اس کی پہلی کامیابی تھی۔ فوج میں جی ڈی پائلٹ بننے کی خواہش بھی رکھتا تھا۔ ایف ایس سی کے بعد آئی ایس ایس پی کیا جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے، فلائنگ ٹیسٹ اور میڈیکل بھی پاس کر لیا۔ جی ڈی پائلٹ کے لیے آنکھوں کا فٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ آنکھوں میں تھوڑا سا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بطور پائلٹ سلیکشن نہ ہو سکی۔ باپ نے بیٹے سے کہا تم اتنے ہونہار ہو، انجینئرنگ میں چلے جاؤ، لیکن ارتضیٰ کی خواہش تھی کہ وہ پاک فوج میں ہی جانا چاہتا ہے۔ جذبوں کا دھنی تھا، کہتا تھا اگر میں یہاں بھی نہ ہوا تو پاک بحریہ میں شامل ہو جاؤں گا، بس کچھ بھی ہو جائے میں پاک آرمی میں ہی جاؤں گا۔ والد نے بیٹے کے عزم اور ارادوں کو دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ کاکول سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد 42 پنجاب ریجمنٹ میں سیکنڈ لیفٹیننٹ کے طور پر شمولیت اختیار کی اور رحیم یار خان تعیناتی ہوئی۔ کچھ عرصہ ہی گزارا تھا کہ ایک دن فون پر گھر والوں سے بات ہو رہی تھی تو اس کا لب و لہجہ اداس ہو گیا۔ والد نے پوچھا بیٹے کیوں اداس ہو، آپ چھٹی لے کر گھر آ جاؤ۔ جواب دیا میرا روم میٹ لیفٹیننٹ حکیم اللہ شہید ہو گیا ہے بابا۔ یہ سن کر والد نے دل تھام لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ارتضیٰ عباس کی پوسٹنگ کرم ایجنسی میں ہو گئی۔ ان دنوں دہشت گردی کا وہاں بہت زیادہ زور تھا، دشمن ملک کو نقصان پہنچانے کے پے در پہ وار کر رہے تھے، ان کا قلع کما کرنا نہایت ضروری تھا۔ دہشت گردوں نے وہاں کی پہاڑیوں پر مختلف جگہوں پر اپنے مورچے بنا رکھے تھے، چنانچہ وہ علاقے ان دہشت گردوں سے خالی کرانے انتہائی ضروری تھے۔ ان علاقوں کو کلیئر کرانے کا ٹارگٹ صرف 4 دنوں کا دیا گیا تھا۔ لیفٹیننٹ سید ارتضیٰ گردیزی شہید نے اپنی ٹیم کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں سطح سمندر سے تقریباً 7000 فٹ پہاڑی پر اونچی جگہ پر اپنا اسلحہ پہنچایا اور مورچہ بنا لیا۔ صبح کے وقت پہاڑ کی چوٹی سے نیچے دیکھنے لگے تو دشمن کے مورچے اور حرکات واضح نظر آنے لگیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اپنی گنیں سیدھی کر لو، ان ظالم صفاق درندوں کو بھاگنے نہیں دینا۔ اس کے بعد شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کمانڈنگ آفیسر نے کہا فائرنگ شدید ہو رہی ہے، اللہ خیر کرے۔ ارتضیٰ کی طرف سے کوئی پیغام بھی موصول نہیں ہو رہا تھا۔ سی او جانتے تھے کہ دشمن کے مورچے بہت مضبوط ہیں۔ کئی گھنٹے گزر چکے لیکن کوئی خبر نہیں آ رہی۔ پھر سی او کی وائرلیس پر ایک پیغام موصول ہوا جو ارتضیٰ کی آواز میں تھا، سر اپنے شمال کی طرف دوربین لگا کر دیکھیے، سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے۔ سی او نے پہاڑی کی چوٹی پر سبز ہلالی پرچم دیکھا تو نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور ارتضیٰ کو مبارکباد دی اور کہا میں اوپر آ رہا ہوں۔ یہ 12 دسمبر کا واقعہ ہے۔ گھر فون کیا کہ ایک مشکل آپریشن پر جا رہا ہوں، دعا کی درخواست کی۔ پہاڑی پر ایک گاؤں کٹا سرائے کو دہشت گردوں نے یرغمال بنا رکھا تھا اور دہشت گرد پاک فوج کے فوجی کیمپوں پر بھی فائرنگ کرتے تھے۔ تب ان کو یہ مشن ملا کہ اس علاقے کو خالی کرایا جائے۔ یہ لوگ بچے بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیتے تھے، لوگوں پر ظلم و ستم اور جبر کر رہے تھے اور کھلے عام دھمکی دیتے تھے کہ اگر کسی نے ہماری مخبری کی تو اسے ذبح کر دیا جائے گا، سر کاٹ دیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ سید ارتضیٰ گردیزی شہید اور میجر علی اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے، دشمنوں کا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ان کو وہاں سے نکالا اور گاؤں آزاد بھی کرایا۔ فجر کی نماز کے وقت قریبی پہاڑی سے فائر آنے لگا تو میجر علی نے کہا اس پر صبح آ کر دیکھیں گے، ابھی اندھیرا ہے، دشمن دن کی روشنی میں صحیح معلوم ہو سکے گا، یہاں فی الحال خطرہ ہے، کوئی بھی گولی لگ سکتی ہے۔ صبح کا انتظار کیا اور تقریباً 9 بجے کے قریب دوبارہ وہاں گئے۔ میجر علی کی ٹانگ زخمی تھی، وہ تھوڑا پیچھے تھے اور قیادت
سید ارتضیٰ گردیزی کر رہے تھے۔ سید ارتضیٰ گردیزی تیزی سے سب سے آگے پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ سید ارتضیٰ گردیزی جب مورچے کے پاس پہنچے تو اپنے انجینئر ساتھی سے کہا، مورچے کا معائنہ کرو۔ مورچہ خالی تھا۔ اب مورچے کی طرف سے کوئی فائرنگ بھی نہیں ہو رہی تھی، کوئی مزاحمت بھی نہ تھی کہ اچانک باہر دوسری طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ دشمن بہت چالاک اور مکار تھا، وہ مورچے میں بم نصب کر کے بھاگ گیا تھا۔ سید ارتضیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مورچے کا معائنہ کرنے خود گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے، ایک ساتھی کا پاؤں بارودی سرنگ پر آیا اور بم پھٹ گیا۔ سید ارتضیٰ گردیزی کوئی 20 گز دور جا گرے۔ وہ بہت زخمی ہو چکے تھے۔ ان کو ایمبولنس میں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے کہا کہ سید ارتضیٰ گردیزی شہید ہو چکے ہیں۔ وہ وطن عزیز پر قربان ہو گیا، لیکن اپنے مشن کو مکمل کر گیا۔ اللہ شہید کے درجات بلند فرمائے۔ شہادت سے پہلے ارتضیٰ اپنے والد سے کہا کرتا تھا، ابو جان، ان دشمنوں کی جرت نہیں کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ نہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوگی، نہ ان کی کسی بات کو مانا جائے گا۔ ان کے مقدر میں جہنم لکھ دی گئی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا، بہن بھائیوں کا دلدار تھا۔ بچپن سے ہی اسے پاک فوج میں شمولیت کا شوق تھا، قربانی کے جذبے سے سرشار تھا۔ شہادت سے پہلے اپنی امی سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، امی جان، آپ نے رونا نہیں ہے، بہادری اور سب کا دامن نہ چھوڑنا۔ جب آپریشن میں جانے لگا تو والدہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تو کامیابی کی دعا کے لیے کہا تھا۔ ارتضیٰ عباس کے خمیر میں شہادت لکھی ہوئی تھی۔ اہل بیت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے نوجوان سپوت کی نظر میں سب سے افضل کام حق کے لیے گردن کٹوانا تھا۔ اس کا یہ شوق شہادت ہر کوئی جانتا تھا۔ وہ اکثر فخریہ طور پر اس نعت شریف کے شعر پڑھا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھیوں اور گھر والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب بھی اسے کسی آپریشن پر بھیجا جاتا تو دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ یہی نعتیہ شعر پڑھتا اور اس کا جذبہ دیدنی ہوتا تھا۔